کہ بہتوں کے نا دل و دماغ میں ایک چیز یہ چلتی ہے کہ جی میں مسیح دے وچ قائم ہاں تے میں پاکیزگی رکھنے والا اور وہ گناہگار کو کچھ سمجھ نہیں. ہاں غلطی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان غلطیوں خطاؤں کو تو معاف کرنا خدا کا کام ہے، جج کرنا آپ کا کام ہے. لوکا 18 اور اس کی 9 تا 14 آیت. خدا کے کلام میں سے خدا کی بندی نگینہ احسان اس کی تلاوت کرے گی. خدا کے پاک کلام میں سے لوکا 18 اور اس کی 9 سے 14 آیت. خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں مرکوب ہے: پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تنصیب کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا مسئول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یقین دیتا ہوں. لیکن مسئول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہرا. کون شخص؟ دوسرا، جو چھاتی پیٹ پیٹ کر کہہ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ راست باز ٹھہرا. آج جی آگے. اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. سبھی بیٹھیں اور خدا کے کلام پر غور کریں. خداوند کے کلام میں سے آج ہم نے ایک چیز پڑھی ہے. ایک ہے وہ خداوند میں چلتا ہے، روزے رکھتا ہے، دے دے رہا ہے، لیکن اس کا دل خدا کے سامنے بنا ہوا. وہ خداوند میں چل تو رہا ہے پر اس کا دل ابھی تک نہیں بنا ہوا. کیونکہ جو خدا کے ساتھ دل باندھ لیتے ہیں ان کو پر معلوم ہوتا ہے کہ خداوند بھی لوگوں کے لیے یا گناہگاروں کے لیے کیا سوچتا ہے. چاہے ابتدا سے دیکھا جائے، شریعت میں دیکھا جائے، چاہے فضل میں دیکھا جائے، خدا ازل سے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے. قوموں نے اس کے من کے مطابق بندے نے بھی گناہ کیا تو اس نے اس کو بھی معاف کیا. غلطی، خطا، گناہ ہو جاتا، لیکن ان خطاؤں میں بیٹھے رہنا اور پڑے رہنا وہ نقصان. ان خطاؤں کے بارے میں سدا سوچتے رہنا بھی گناہ. اگر خدا میں آپ خداوند میں تبدیل ہو چکے اور گناہوں کو ترک کر دیا
خدا میں آپ پھر تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن آپ پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ خطا کار ہیں، تو پھر آپ گناہ گار ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں۔ اگر دیکھا جائے ایک چیز اس کو یہاں وسیع کر گئی، جو گناہگار خداوند کی ہیکل میں ہے، اس کی ایک ادا، ایک بات اس کو خدا کی نظر کے قریب کرے گی۔ خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ اس نے کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ کیا مانگا اس نے؟ رحم مانگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں چلاؤں گا، میں وعدہ کرنا، اس نے یہ کہا کہ تو مجھ پر رحم کر۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ وہ غلطی کر چکا ہے، وہ جانتا تھا وہ خطا میں ہے۔ او اے پروف کرنے نہیں بہ گیا، خدا نے کیور اے جڑا ہیکل دے وچ اپنے آپ نو راست باز کہہ رہا ہے، اے کون ہوندا ہے مینوں گناہگار کہنا؟ اے کون ہوندا ہے مینوں گل کرنا؟ اس نے یہی کہا کہ مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اگر ہم ابتدا میں غور کرتے ہیں، جب آدم اور حوا سے وہ گناہ ہوا، آدم اور حوا نے وہ گناہ کیا، جو خطا، جو گناہ خدا کی نظر میں واجب نہیں تھا، جب انہوں نے وہ چیز کر لی تو خداوند عدن میں آتا ہے اور خداوند پوچھتا ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے خداوند غیور میں ننگا ہوں۔ خدا نے پھر اس سے کہا تجھے کس نے کہا؟ تجھے کس نے کہا کہ تو ننگا ہے؟ ادھر سے ان کے لیے کام خراب ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند جو ہوا تو نے میرے لیے بنائی ہے اس نے مجھے وہ پھل کھلایا، یعنی کہ اس نے بھی آگے والے کے سر پر توبہ مار دی۔ جو شخص، جو انسان گناہگار ہوتے ہوئے، خطاکار ہوتے ہوئے، یا اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا رکھتے ہوئے کسی کو گناہگار کہتے تھے، ایدہ اے مطلب ہے خدا دی نظر سے او حقیر ہے، جڑا گناہگار ہے وہ حقیر نہیں ہوا، وہ حقیر نہیں ہوا۔ اور اگر اس گناہگار نے بعد میں خدا کے آگے اس چیز کو مان لیا اور کہہ دیا کہ میں تھا، میں ہوں، تو اس کی خطا معاف ہوئی۔ لیکن خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی خدا کے آگے آرگیومنٹ نہیں، ہاں بہانے نہ مارو، خدا دے آگے سچ رکھو۔ خدا کے آگے کیا چھپا ہوا ہے؟ خدا کیا نہیں جانتا؟ لوگ اپنے کرداروں پر پردہ ڈالتے ہیں، لوگ اپنے کرداروں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہ رات، بائبل مقدس میں لکھا ہے، شریر رات میں تیروں کو چلے پر سینکتے ہیں اور راست دلوں پر چلاتے ہیں۔ راست دلوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ دل جو خدا سے ڈرتے ہیں، خطا تو ہو گئی ہوگی لیکن ڈر ان کے دلوں میں خدا کا قائم ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کئی اس وے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں واپس جاواں گا کی اپناوے گا۔ کئی خدا کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، میں قبول کر لوں گا غلطی، میں خدا کے آگے اس چیز کو مان لوں گا، خدا معاف کرے گا۔ آج میں ان کے لیے یہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ جی مجھے اکثر کار لوگ کہتے ہیں بابو جی میں بہت گناہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں،
میرا دل روتا ہے. میں نے اپنی جوانی کے ایام میں گناہ کیے ہوئے ہیں. میں اپنی جوانی کو جب دیکھتا ہوں تو میں کڑتا ہوں. میں اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں اور نادانیوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایک گلٹ اور ایک پتھر میرے دل پر محسوس ہوتا ہے. یہ ان کے لیے کہ خداوند میں مریم جب اس کو پکڑ کے لائے تو وہ گناہ میں مبتلا تھی, وہ گناہ میں خطا کار تھی. اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, لیکن جو اس کو لے کر آئے تھے وہ خود بھی گناہ گار تھے. لیکن ایک چیز آپ نوٹ کرو کہ یسوع اللہ کے سامنے بیٹھ کے ایک کہنا پیا کہ یہ گناہ گار ہے. یسوع نے یہ کہا, یسوع نے کیا کہا کہ تم میں جو گناہ گار نہیں, ہاں وہ گناہ گار تھی تو صحیح, لیکن یسوع نے کہا جو تم میں گناہ گار نہیں وہ پہلا پتھر مارے. وہ پہلی انگلی اٹھائے کسی پر جو پہلے خود اپنے آپ کو یہ ثابت کر دے کہ کبھی اس نے گناہ نہ کیا ہو, کبھی اس نے کوئی خطا نہ کی, وہ خطا کار نہ ہو, وہ گناہ گار نہ ہو. جو پتھر لے کر آ گیا تھا مسیح اس کے گناہ لکھنے شروع کر دیتے. تو کیا لوگوں نے کہا کہ مسیح نے انصاف نہ صحیح کیا؟ کیا لوگ کہنا شروع کر دیا لے انہیں انصاف ہی نہیں کیتا؟ کیا لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا انہوں کچھ نہیں پتا, ایک کی میں خدا ہو سکتا ہے؟ خدا کو سب پتا تھا, اس وقت بھی پتا تھا جب مریم کا گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا. لیکن میرے مسیح کی ایک عادت ہے, وہ گناہ نہیں, وہ راست بازی دل دیکھتا ہے, وہ رحم بھرا دل دیکھتا ہے. جو پتھر لے کر آگے ہوتا یسوع زمین پر بیٹھتا, اس کے کیا لکھنا شروع کر دیتا؟ گناہ. انہیں گناہ لکھنا شروع کر دیتا. ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں غلطی خطا ہے, سزا کے حقدار بھی ہیں, لیکن اس سزا کا کیا فائدہ کہ جس سے وہ خدا سے سدا دور ہو جائے؟ کچھ فائدہ ہے؟ اس سزا کا کیا فائدہ کہ جس سے اس کے دل میں یہ چیز پڑ جائے خدا کبھی گناہ گاروں کو معاف نہیں کرتا. مسیح بیٹھا اور لکھنا شروع کر دیا. ایک نے پتھر سٹیا, دوسرے نے سٹیا, تیسرے نے سٹیا, چوتھے نے سٹیا, کر دے سارے پاج گئے. خداوند یسوع وہ کہتے ہیں کہ کوئی بچہ, کوئی بچہ؟ کہتی ہے نہیں. خدا کہتا ہے جا, میں بھی تجھ میں گناہ نہیں پاتا. انسان تو کسی کی آنکھ کے تنکر کو دیکھ کر اس کو یہ جج کرتے ہیں کہ جی ایک خدا دے وچ نہیں ہو گئے, پر کیا پتا ہے کہ اس کو خدا کس کام کے لیے یوز کرنا ہے. بعد میں وہی مریم اس وقت تک مسیح کے ساتھ تھی جس وقت تک خداوند یسوع صلیب پر آخری پلوں میں بھی تھا. میرے مسیح کو کوئی کہہ دینا کہ میرے دل میں نے یہ گناہ کر لیا ہے, اس کا بھار میرے اوپر ہے, تو میرا مسیح اس کو کہتا ہے پتر گا تو گناہ نہ کر, گا تو گناہ نہ کر. پولس رسول فرماتے ہیں, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تیر کستے ہیں اور شکار کرتے ہیں کہ جی 5000 کی بھیڑ میں بھی کھڑے ہوتے اٹھ کے جی کسی نے کہیں آدھی اے گناہگارا, آ گناہگارا, اے بھی گناہ کرتا ہے. تو ایک چیز ہے, کیا اگر وہ گناہ کرتا ہے, کیا وہ گناہگار ہے, تو کیا آپ کا کام نہیں بنتا کہ اس کو سمجھاؤ؟ سمجھانے کے بجائے آپ اگر اس میں کہکوں میں شامل ہیں تو آپ بھی گناہگار ہیں. اگر وہ اپنے منہ سے بدی بک رہا تھا اس وقت آپ ساتھ ہنس رہے ہو, آپ بھی گناہگار. تو پھر کس وے میں کہہ سکتے ہیں جی ساری خطائیں دی ہے؟ جی مجھے ایک بندہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے ثابت کر دے جی کہ اس پرسن کی خطا نہ ہو.
ہمارے استاد بابو طارق کہتے ہوتے تھے کہ کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ سن بھی رہا ہے تو وہ دونوں ہی گناہ گار ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرا خطا کار بھی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی باتوں پر دھیان دیتے ہوئے کھڑا ہوا. بدی کا مطلب، گناہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں برا خیال ڈالنا شیطان کا کام ہے. اس خیال کو سوچنا گناہ ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آتا بھی ہے اور وہ موقع پہ اس کو کہتا ہے کہ اے شیطان دور ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شیطان کو ڈانٹ رہا ہے، دور کر رہا ہے. یعنی شیطان کوشش کر رہا ہے. شیطان کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، پر خدا کا کام ہے ہمت، قوت اور طاقت دیتے رہنا. اس لیے اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں. مددگار روح پاک، مددگار روح حق، مددگار خداوند روح القدس، مددگار جس کے مقدس آپ کا بدن ہے، وہ آپ کی مدد کے لیے آتا ہے. پھر سارے کہتے ہیں میری مدد رب آپ پہ آیا جس نے دھرتی آکاش بنایا. ابھی لازمی ہے کہ کیا آپ اس فریسی کی طرح سوچتے ہو کہ آپ خطا کار ہو؟ فریسی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خطا کار ہے. فریسی جتا رہا تھا. خدا جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا. خدا یہ جتانا جسے کہہ سکتے ہیں جی میں خداوند سے کیتا، میں خداوند سے کر لیا، او میں خداوند سے کر دیتا، یہ میں ہی تو سب سے پہلے خدمت میں ختم ہوتی ہے. سب سے پہلے خدا تو میں ہی تو ختم کرتا ہے. جس کو خداوند نے چنا، جس کو مقرر کیا، جس کو اس نے اپنی خدمت کے لیے چنا، جب خداوند نے اس کو پہلی آواز دی اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ میں اس لائق نہیں ہوں. پر یہ خداوند کا فضل ہی تو ہے کہ ہم بچ گئے ہیں. یہ اس کے فضل کی نگاہ ہے کہ ہم اس میں بچے ہیں. یہ اس کے فضل کی برکت ہی تو ہے کہ اس نے برکت دی ہوئی ہے. اور یہ اس کا فضل ہی ہے. لکھا ہے اس کی نظر کرم، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اس کی نظر کرم کے عوض اس نے مجھے بزرگی عطا کی ہے. نظر کرم جن پر جو اپنے خداوند سے اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے رحم میں مانگتے ہیں کہ خداوند غیور اگر مجھ سے غلطی خطا ہے، میں گناہ گار ہوں، پر مجھ پر اپنی نظر کرم اور اپنی رحم کی نگاہ کر، تو خداوند ان کے دلوں پر راست باز بناتا ہے. خداوند کہتا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے، جو یہ نہیں کہتے خداوندہ میں اے کرتا تیرے سے، خداوندہ جے اے کرتا تیرے سے. وہ یہ کہتے ہیں خداوندہ تو ہی نہ دیتا ہوں تے میری کی اوقات سے. وہ یہ کہتے ہیں. میں ایک چیز جانتا ہوں، آپ میں سے پہلا پتھر وہ مارے جو خود کبھی اس گناہ سے نہ گزرا ہو، ایون کہ کوئی سبھی میں سے. فیصلہ کرنا اور نہ یہ کہنے میں نا، ایک چیز ہے فیصلے والی سیٹ صرف خدا کی، انجام دینے والا صرف خدا، نتائج بولنے والا صرف خدا، جج کرنے والا صرف خدا. انسان کی تو جائے نہیں ہے کہ وہ کسی پر ججمنٹ بھی دے دے.
یہ خدا کا وقاری ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتا بھالتا، لکھا ہے کہ وہ ان کے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ خدا تو کی لکیا ہے، خدا تو کچھ لکیا ہے، جڑا سمجھ لے جی خدا تو کچھ لکیا ہے ذرا ہاتھ دے ہوتے کرے۔ ایون کہ خدا ان کے کلام میں لکھا کہ تمہاری نیکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے گندی جھلی کی مانے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ توبہ بھی کر کے خدا سے پھر گناہ کر رہے ہو۔ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لازمی یاد رکھیں، توبہ ایک دفعہ، توبہ اونچی آواز سے کلیسیا، توبہ ایک دفعہ، توبہ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جو ایک بار توبہ کر کے دوبارہ گناہ کرے وہ کس کی مانند ہے؟ وہ کس کی مانند ہے؟ وہ کتے کی مانند ہے جو کہہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے۔ سورنی کو جتنا مرضی نہلایا جائے گی وہ کہاں؟ گند میں۔ لیکن آپ اگر خدا میں توبہ کر کے راست باز بن گئے تو کیا آپ کو کوئی آپ کے جیسا، ایون کہ میں ایک چیز کہوں گا مثال کے طور پر کہ جی راست بازی سے ہونے بیگ شمع کو اتنے سال ہو گئے پر اس کو وہ شمع یاد آئے، بچپن والی شمع، تو یہ کسی میں وہ بچپن والی شمع دیکھے تو کیا اس کا کام نہیں ہے کہ اس کو بیٹھے اور سمجھائے کہ پتر میں بھی اس چیز کو نہ چکی ہوں۔ ایون کہ احسان میں اکثر دیکھتا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا پرسن آئے گا جو بہت زیادہ برڈن پہ ہو تو میں اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوتا ہوں کہ اگر میں اس سٹیج پہ ہوتا تو مینوں کوئی سمجھانا والا نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ہے، آپ اپنے آپ پہ بس سوچیں کہ آپ اب راست بازی میں زندگی گزار رہے ہو، آپ راست بازی میں چل تو رہے ہو، لیکن آپ اپنے پاسٹ والے اپنے بچپن کو یاد کریں جس نادانی میں آپ تھے یسوع کو جاننے سے پہلے، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے ہم بھی ان کی طرح پہلے نادان تھے، یعنی ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم دنیاوی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے۔ تو کیا آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں؟ موقع نہیں دیں گے؟ رب دے بندے موقع دے خدا بھی دے دیتا۔ اگر آج سب سے زیادہ نا گھروں میں یہ چیز دیکھتا ہوں، میرے پرانے مینوں ہے کہتا ہوں نہیں میں بلانا، وہ بندہ نہیں ٹھیک، ورڈ آ جاتا وہ بندہ نہیں ٹھیک۔ بچوں کو بھی کہتے تھے انہیں سلام نہیں کرنا، بندہ نہیں ٹھیک۔ تو دیکھا جائے جس سلب سے وہ پیدا ہوا اس سلب سے تو بھی تو پیدا ہوگا، جب وہ نہیں ٹھیک تھے تو بھی نہیں ٹھیک۔ اگر گناہگار سدا گناہگار رہے تو اس کی حمد و ثنا میں راست باز کون ٹھہرے گا؟ اگر خطاکار سدا خطا میں قائم رہے تو کون اس کے حضور رہے گا؟ اور اگر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہ گننے میں لائے تو کون اس کی بارگاہ میں قائم رہے گا؟ کوئی ہے جو رہ پائے گا؟ اتنے بڑے بڑے خادمین، ان کے پاس لائف کو سنو تو وہ آپ کو ڈائریکٹ بتاتے ہیں کہ جی میری یہ غلطیاں یہ خطائیں تھیں، ان میں کئی نشہ آور تھے، کئی خطا کار تھے، ایون کہ ساؤل بھی تو خدا کو ستانے والا ہی تھا، تو خدا نے اس کو موقع نہیں دیا، خدا نے انہوں بخشیا نہیں۔ تو پھر آپ اپنے دلوں میں کراہٹ رکھتے ہوئے کیوں وہ نفرت کے پتھر سینچتے ہو کسی کی طرف؟ کیوں اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ کر اس کی طرف مار رہے ہو؟ سب سے پہلے انگلی وہ اٹھائے جو خود راست باز ہے، جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ یہ گناہگار، ایک خطاکار،
تو ایک چیز ہے، آپ نہیں تھے، آپ نے نہیں توبہ کی. خداوند میں یہ نہ جتاؤ. میں نے پچھلے سنڈے میں ایک کلام سنایا تھا کہ وہ ان کے آنسوؤں کو پہنچ دے گا. ان میں ایک بات یہ بھی ہے، وہ ان کے بھی آنسوؤں کو پہنچ دے گا جو اپنے آپ کو اس کے حضور گھٹنوں کے بل رکھتے ہوئے یہ یاد کرتے، خداوند میں اس قابل بھی نہیں تھا، میں اس لائق بھی نہیں تھا جس لائق میں نے تو کرتا. وہ یہ آنسو بھی پہنچ دے گا جو یہ کہتے رہے کہ خداوند غیور، اور مینوں تے لوگ پسند نہیں کرتے سن، اور مینوں تے لوگ نہیں پوچھتے سن، اور مینوں تے لوگ سمجھنے کچھ نہیں سن، اور تو مینوں چیتکتا دے باتا، تو مینوں چرواہے تو راجا بناتا، تم پیڑاں چار دنوں چک کے تختاں دے باتا، تو تیرے بندیاں نو قتل کرن والیاں نو ہی خدمت دا فرزند بناتا. مریم کا نام جب تک یسوع کا نام لیا جائے گا تب تک مریم نام لازمی لیا جائے گا. کیوں لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، مریم گناہ میں تھی، مسیح نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. وہ شکر گزاری کے لیے، آفرنگ کے لیے اپنی ساری کمائی سے کیا لے کے آتی ہے؟ کیا لے کے آتی ہے؟ عطر. ایک یسوع دے کول بھی شاگرداں دے کول ہوتا سی، اپنے آپ کو راست باز سمجھنا، کہتا اے ویچ کے لوکاں چ ونڈیا جاندا تے بڑیاں دے ٹھڈ پاندے. کہتا لوگ ادھر یہ بھی باتیں کرتے ہوں گے، اے خدا ہوندا تے اے نو اپنے آپ نو ہاتھ ہی نہ لان دیتا. لوگوں نے بھی کیا ہوندا، لے اے مسیحا ہوندا تے انہوں پتہ لگ جاندا جی یہ عورت کہنے دی ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تیرے گھر سے آیا تو میرے ہاتھ نہیں دھوائے، تو میرے ہاتھاں نو پونجن واسطے مینوں کپڑا نہیں دیتا، انہیں اپنے آنسواں دے نال میرے پیراں نو دھوتا تے اپنے والاں دے نال میرے پیراں نو صاف کیتا. کیوں نہ ایندا اجر ولے؟ کیوں نہ اس خطا کار کو خدا معاف کرے جو اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے اس کے حضور جھک جائے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ رونا دل کو صاف کر دیتا ہے، اور جو خداوند میں جھکتا ہوا رو رہا ہو اور جس کے خطائیں گناہ اس کی آنکھوں کے ساتھ بہتے جا رہے ہوں، تو خدا اس کے دل کو کیوں پاک نہ کرے گا اور اس پر راست بازی کا تاج کیوں نہ رکھے گا؟ سو لازمین ہے کہ آج سے کسی کو گناہگار کہنے سے پہلے یہ سوچو کہ آپ کہاں سے اٹھے ہوئے ہو. لازمین ہے کہ اگر آپ خطا کار ہو تو اپنے گھٹنوں کو اس کے حضور ٹیک لو اور آگے کو گناہ نہ کرو. آج یسوع کی طرف سے اس کلیسیا میں مجھے سننے والے سبھی کو خداوند کا یہ پیغام ہے کہ آگے سے گناہ نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے گناہ کیا تو آپ کا نقصان، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر تم گناہ کرتے ہو تو کس کا نقصان کرتے ہو، اور اگر تم نیکی کرتے ہو تو کس کا بھلا کرتے ہو. سو پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، اور میرے باپ کے لیے جلال کا باعث ہو. اور میری خداوند میں آپ سب کو یہی دعا ہے کہ خداوند کرے کہ آپ سب خداوند یسوع میں مسیح کی مانند بن جائیں اور یسوع میں سدا قائم ہوتے جائیں. مسیح یسوع کے نام سے آمین.